امریکی صدر کمالا ہیرس سے اسرائیلی وزیر اعظم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں کمالا ہیرس نے غزہ میں اموات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کمالا ہیرس نے ملاقات میں کہا کہ غزہ کی صورتحال پر خاموش نہیں رہیں گے، غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کمالا ہیرس نے اسرائیلی وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے اقدامات کریں، اس سے فلسطینی شہریوں کی مشکلات میں آسانی ہوگی۔ سمندری طوفان گیمی چین سے ٹکرا گیا، حکام نے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سمندری طوفان گیمی چین سے ٹکرانے والا تیسرا طاقتور طوفان ہے۔ کئی صوبوں میں ندی نالوں میں طغیانی، لاکھوں افراد کو انخلا کا حکم دے دیا گیا۔ فوجیاں صوبے میں 227 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ طوفان سے ممکنہ تباہی کے پیش نظر 2,40,800 افراد کو پہلے ہی نکال لیا گیا تھا۔ طوفان کے باعث ملک کے 10 صوبوں میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں، عالمی مصنوعی ذہانت کانفرنس 2024 کا انعقاد چین میں کیا گیا۔ کانفرنس میں طبی مشاورت، ویڈیو جنریشن اور ٹیکسٹ بحالی جیسے مختلف شعبوں میں جدید ترین مصنوعی ذہانت ایپلیکیشنز کی نمائش کی گئی۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس 2024 کا انعقاد چین میں کیا گیا، جس میں چینی اور بین الاقوامی ٹیموں کی جانب سے تیار کردہ 30 سے زائد بڑے پیمانے پر AI ماڈلز کی نمائش کی گئی۔ 3 روزہ عالمی تقریب نے سرکاری عہدیداروں اور عالمی تنظیموں، صنعتوں، یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کے نمائندوں سمیت دیگر فریقین کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ تقریب میں طبی مشاورت، ویڈیو جنریشن اور ٹیکسٹ ریسٹوریشن جیسے مختلف شعبوں میں جدید ترین مصنوعی ذہانت ایپلیکیشنز کی نمائش دیکھی گئی۔ شرکاء نے مصنوعی ذہانت سے چلنے والی انتہائی جدید ٹیکسٹ ٹو ویڈیو اور امیج ٹو ویڈیو جنریٹر کو بہت سراہا، جن میں ویڈیو کی وضاحت، حقیقت پسندی اور ہمواریت کی متاثر کن سطح موجود ہے۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے قدیم متن کی درست بحالی کا حصول ممکن ہے۔ مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ٹیکسٹ بحالی کی ٹیکنالوجی نہ صرف آثار قدیمہ کے شعبوں میں استعمال کی جاتی ہے، بلکہ اسے طباع شدہ دستاویزات کی مرمت کے لیے بھی وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چین میں اس وقت 300 سے زائد بڑی زبانوں کے ماڈل لانچ کیے جا چکے ہیں، جبکہ 1 ارب سے زیادہ پیرامیٹرز والے ماڈلز کی تعداد 100 سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں الیکٹرانک معلومات، طبی دیکھ بھال اور نقل و حمل سمیت مختلف شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ چین نے حالیہ عرصے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نئی جہتوں کو مسلسل فروغ دیا ہے، جو آج ملک کی معاشی سماجی ترقی کی ایک اہم بنیاد بن چکی ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔